محترم حضرات، پروگرام الحمدللہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے محترم دوست اور اس شہر کے بہت مشہور عالم، جن کی مختلف فلاحی اور تعلیمی خدمات ہیں، حضرت مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیر مقدمی کلمات سے آپ سب کو نوازیں۔ حضرت مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله رب العالمين. حضرات علماء کرام، دانشوران امت، نوجوانان ملت اور بزرگان امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کانفرنس، اس کا عنوان بہت واضح ہے اور آپ حضرات سن کر اور پڑھ کر تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی پروگرام میں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی مختصر آپ کے گوشے گزار چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن عظیم کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، کوئی اور دین ڈھونڈے، کوئی اور زندگی کا وظیفہ طے کرے، فلن یقبل منہ، وہ زندگی کا وظیفہ، وہ دستور اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو لوگ یہ جسارت کریں کہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی نیا دین قائم کرے، چاہے وہ کوئی تہذیبی دین ہو، چاہے خاندانی ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے اپنا بناوٹی ہو، جو اللہ کے دین سے متصادم دین ہو، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں، وہ قبول نہیں، وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ بہت نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ قرآن عظیم کی آیت مبارکہ ہے، آپ حضرات بہت دور سے تشریف لائے ہیں، آپ حضرات کی آمد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں سے جائیں تو بزرگان دین، اکابرین امت کے بیانات سے اپنے دلوں کو مجلہ، مصفہ، منور کر کے سماجی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ دوستو، قرآن کے دلائل، قرآن کے حقائق، قرآن کی بنیادی اصول بالکل واضح ہیں۔ سورج سے زیادہ واضح قرآن کے احکامات اور دلائل ہیں، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، مگر ہر زمانے میں دنیا میں بسنے والی قومیں اس امت کے افراد کو دیکھ کر ایک فیصلہ کرتی ہیں کہ جو دین اتنا اچھا ہے، جس کا دستور اتنا حسین ہے، خدائی دستور ہے، اس دستور کے ماننے والی امت کا مزاج، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے، ان کے زندگی کے مسائل کیا ہیں؟ کیا جس دین کا وہ نام لے رہے ہیں، جس دین کا وہ وظیفہ بتا رہے ہیں، کیا ان کی زندگی میں یہ دین ہے کہ نہیں؟ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ گویا تجدید ایمان کرنے آئے ہیں، تجدید اخلاق کرنے آئے ہیں، جو ہماری پچھلی زندگی جن حالات میں گزری ان سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اور جب ہمارے اخلاق، کردار، معاملات، زندگی کے مسائل کتاب اللہ اور سنت رسول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن کا بنیادی اعلان ہے کہ اگر تم ایمان والے بن گئے
تمہارا ایمان صرف تمہارے حلق تک نہیں بلکہ تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے، تب تو سمجھو کہ تم کو دنیا میں کامیابی ملے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا وعدہ خلاف ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، قرآن عظیم کا یہ فرمان اور آج کا یہ پروگرام، آج کی کانفرنس بڑی عظیم کانفرنس ہے، اور آپ حضرات تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ سب اہل علم کا مجمع ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں دیدہ لوگ ہیں، اور علم آگہی سے وابستہ افراد ہیں۔ میں 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، حالات تو ہر زمانے میں آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ نامساعد حالات میں بھی ہمارا کردار کیا رہا ہے وہ تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں۔ امام الانبیاء سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن موجودہ حالات میں اور سن 86 سے لے کر 92 تک کے جو خونی حالات رہے، سازشی حالات رہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور یہ حالات آتے رہیں گے۔ حوصلہ شکن حالات پیدا کیے جائیں گے، ایمان کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف تحریکیں اور تحریریں چلتی رہیں گی، برپا رہیں گی، مگر اہل ایمان اور اہل اسلام اور ایمان والے مومنین مردوں اور خواتین کا کیا مومنانہ کردار ہونا چاہیے، یہی وحدت اسلامی کا پیغام ہے اور آج کی اس کانفرنس کا پیغام ہے۔ جب تک کہ ہم قرآن و سنت سے وابستہ نہیں ہوں گے، ہماری زندگی پر اللہ اس کے رسول کی قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، ہمارے حالات نہیں بدلیں گے، چاہے دنیا کے لوگ جو بھی آپ کو منتر اور وظیفہ بتائیں۔ قرآن نے بنیادی چیز بتا دی ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ان شرطیہ ہے، شرط لگا دی گئی ہے کہ تم کو سر بلندی ملے گی، مگر سیاسی ڈولیاں سجا کر کے نہیں ملے گی، یا سماجی نظام کو خاندانی نظام اور پرکھوں کے نظام کے مطابق ڈھال کر کے تم کو نہیں ملے گی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ، جو کہتے ہو اس پر عمل کر کے دکھلاؤ، تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ ایمان کا تقاضا ہے، مگر ہمارے حالات آج کچھ دوسرے ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کی تہذیبوں کو، دنیا کے اقوام کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنے مزاج کو اسی انداز میں اور سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی کہ دنیا کی ترقی ہے تو اس انداز میں امریکہ کی ترقی دیکھو، برطانیہ اور جرمن جاپان کی ترقی دیکھو۔ خدا بیزار دنیا میں رہنے والے انسان، رسول کی شریعت کو پامال کرنے والے افراد، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بظاہر بہت کامیابی مل گئی، مگر دوستو یہ کامیابی کا ڈھنڈورا تو ہے، مگر اسلام جس معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے، جیسا معاشرہ سماج کو دینا چاہتا ہے، دنیا میں امن و امان قائم کرنے کی جو پلاننگ، جو نظام، جو دستور رب کائنات نے اتارا ہے، جب تک کہ اس قانون کو اس دنیا میں، اس دھرتی پر، اپنے سماج پر لاگو نہیں کیا جائے گا، دنیا کے سارے فلسفے بیکار ہو جائیں گے، کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی۔ اس میں اہم کردار اہل ایمان ادا کر سکتے ہیں، اپنے اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا، اچھے معاملات کا مظاہرہ کر کے۔ عبادات میں تو ہم کسی حد تک غنیمت ہیں، لیکن معاملات کی دنیا میں بہت سی خامیاں، بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ میں اسی ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، باقی تو ہمارے اکابرین کی بڑی بصیرت افروز تقریریں ہوں گی، آپ سماعت فرمائیں گے، اپنے روح کو منور اور مجلہ کریں گے، انشاءاللہ ہم بھی استفادہ کریں گے۔ معاملات کی دنیا میں عبادت کا مفہوم دو ہے، عبادت الہی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کا پہلا حق ہے کہ ہم اس کو اپنا معبود، اپنا مسجود قرار دیں، اس کی ذات و صفات میں، اس کے حقوق و اختیار میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ اکیلا ہے، اکلوتا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی ساجی ساتھی نہیں، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، کوئی شریک ساجی ساتھی نہیں، لہذا بندگی کا حقدار بھی صرف خدا ہے۔
اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کہ جو کام اللہ کر سکتے ہیں وہ فلاں بھی کر رہے ہیں، فلاں بابا بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر دیں گے، نہیں، بندگی کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہمارا کلمہ ہی ہے لا الہ الا اللہ، سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیار میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ توحید خالص ہے، اسی کا مطالبہ اسلام کرتا ہے۔ یہ تو حقوق اللہ میں یہ باتیں آ گئی، جو نماز، روزے اور جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کا مطالبہ ہم سے ہے۔ کسی حد تک ہماری مسجدیں اب آباد نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، معاملات کے اندر بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور دنیا کی قومیں یہی دیکھتی ہیں کہ ان کے معاملات کیا ہیں۔ ہماری عبادتیں نہ مسجدوں میں ہوتی ہیں، لوگ مسجدوں کی عبادتیں دیکھنے نہیں آتے کہ آپ کی نماز کتنی شاندار ہے، سنت کے مطابق ہے یا نہیں، کتنی گاڑھی نمازیں آپ کی ہوتی ہیں۔ ہمارے کردار کو، ہمارے معاملات کو دنیا دیکھتی ہے۔ لہذا معاملات کے اعتبار سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ معاملات کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور لوگوں نے کہا کہ صلی علیہ یا رسول اللہ، میرے آقا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بغیر کچھ پوچھے آپ فوراً کھڑے ہو جاتے، نماز جنازہ پڑھا دیتے، بخشش ہو جاتی۔ لیکن امت کو پیغام اس غم کے موقع پہ بھی امام الانبیاء دے رہے ہیں۔ جنازہ آیا، رکھا گیا، اللہ کے نبی فرمایا حل علیہ دین، یہ بتاؤ ان پر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں، اگر ہم میں سے کوئی پوچھ لے تو کہیں گے اوفو بڑے دیندار نظر آ رہے ہیں، بتائیے مردہ رکھا ہوا ہے، جنازہ رکھا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ قرض تو پر ان کے اوپر کسی کا نہیں۔ حل علیہ دین، بتاؤ ان پر کسی کا قرض تو نہیں۔ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، میرے آقا کسی کا قرض نہیں۔ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوسری مرتبہ ایک اور جنازہ آیا، لا کے رکھا گیا، لوگوں نے کہا کہ صلی علیہ یا رسول اللہ، میرے آقا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے وہی سوال دہرایا، حل علیہ دین، ان پر کسی کا قرض تو نہیں؟ آپ نے، لوگوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں قرض تو ہے ان پر، یہ مقروض ہیں۔ آپ نے فرمایا حل ترک شیئا من مالی، یہ بتاؤ کہ کچھ مال چھوڑ کے مرا ہے، کچھ درہم و دنانیر، کچھ روپے پیسے ان کے پاس ہیں کہ جس سے ان کا قرض ادا کر دیا جائے؟ صحابہ نے کہا کہ نعم یا رسول اللہ، ہاں ان کے پاس بہت دولت ہے، سرمایہ ہے، ان کا قرض ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، تدفین کے بعد ان کا قرض ادا کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ تیسرا جنازہ آیا، تیسری مرتبہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے پوچھا حل علیہ دین، یہ بتاؤ ان پر کسی کا قرض تو نہیں؟ غور سے سنیں حدیث آپ، حل علیہ دین، بتاؤ ان پر کسی کا قرض تو نہیں؟ صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، میرے آقا قرض تو ہے۔ آپ نے فرمایا حل ترک شیئا من مالی، کچھ مال ہے اس کے پاس، چھوڑ کے مرا ہے کہ جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے؟ صحابہ کرام نے، ان کے وارثین نے کہا لا یا رسول اللہ، میرے آقا کچھ نہیں، یہ قرض دار ہو کے مرے ہیں مگر ان کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی پیسہ کوڑی نہیں، کوئی درہم و دینار نہیں۔ اللہ کے رسول کا جملہ ملاحظہ فرمائیں، آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، لے جاؤ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو۔ اندازہ کریں کتنا اہم جملہ ہے۔ امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا صلوا علی صاحبکم، لے جاؤ تم لوگ اپنے صاحب ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ کیا منشا تھا؟ یہ تنبیہ تھی، یہ امت کی رہنمائی تھی کہ امت کے افراد اپنی زندگی کے مسائل کو بہت سنجیدہ انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے حقدار ہیں، وہیں پر حقوق العباد کو بھی صحیح طور پہ ادا کریں، تب دنیا میں اور آخرت میں فلاح اور نجاح اور کامیابی ان کو ملے گی۔ رسول محترم نے فرمایا لَتَعُدُّنَّ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، لوگوں حقوق کی ادائیگی ہوگی یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ کی بکری کو
سینگ دار بکری نے مارا ہوگا تو قیامت کے روز اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ نفس المؤمن معلقۃ بدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی روح اپنے دین کی وجہ سے یا اپنے قرض کے بوجھ کی وجہ سے معلق رہتی ہے، جب تک کہ وہ حق ادا نہ کر دیا جائے اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا۔ معاملات کی دنیا میں ہمیں پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کاروبار کی دنیا میں کاروبار کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جس پر تمام عبادتوں کا دار و مدار ہے، عبادتوں کے مقبول ہونے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اگر لقمہ حرام چلا گیا پیٹ کے اندر تو یہاں سے لے کر مکے اور مدینے کی تمام عبادتوں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ اگر روزی حلال نہیں، حرام لقمہ کھا لیا ہے تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی اگر دعا کرے کہ یا رب یا رب یا رب، اے میرے مالک میرے گناہ معاف کر دے، میرے خدا میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مالک میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، مگر ان کی دعائیں منہ پہ مار دی جائیں گی اور اعلان ہوگا مطعمہ کا حرام، مشربہ کا حرام، ملبسہ کا حرام، غذی بالحرام فانہ لذالک، تیرا کھانا حرام تھا، تیرا پینا حرام تھا، تیرا لباس حرام پیسوں سے تھا، بلڈنگیں بنائی تم نے 2 نمبر کے پیسوں کی، قرآن کی آیتیں لکھ کر کے اس کو پاک کر لیا، لیماری بےمانی اور مکاری کے پیسوں سے شاندار 4 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگیں بنا لی اور لکھ دیا نصر من اللہ و فتح قریب، دوسری طرف لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کے فضل کی طرف سے ہے، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی مہربانی سے بلڈنگ بنی ہے۔ اور کارنامے کیا ہیں؟ مکاری، بےمانی، دوسروں کو چونا لگانا، ٹوپیاں پہنانا، دوسروں کے رقم پی جانا، گھوٹالے کرنا، کیا اس سے امت کا وقار بلند ہوگا؟ دنیا کی امتیں ایمان والوں پر، اسلام والوں پر، قرآن والوں پر، خدا والوں پر، محمدیوں پر نگاہیں ڈال رہی ہیں کہ ہم کو تو ہدایت چاہیے، ہم ہدایت کے متلاشی ہیں، مگر کیا ہم انہی کو اپنا رہنما تسلیم کر لیں جن کے یہ کردار ہیں، جن کو قرآن نے پیغام دیا تھا، دنیا کا امام بنایا تھا؟ بقول شاعر کے راہ نبی اور منزل حق بھول گئے، راہ نبی اور منزل حق بھول گئے، کیا کہتے ہیں قرآن کے ورق بھول گئے، ہم ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ کی پناہ رکھتے ہیں کتاب اور سبق بھول گئے۔ قرآن کا جو پیغام تھا، عبادت کا جہاں پر مطالبہ ہے کہ حقوق اللہ ادا کیے جائیں، اس سے بغاوت اللہ کو پسند نہیں۔ اسی طرح حقوق العباد کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم معاملات کی دنیا میں کتنے صاف ستھرے ہیں، یہ اس تحریک کا ایک پیغام ہے۔ مزید اور پیغامات آپ تک انشاءاللہ پہنچیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، اس کانفرنس کو قبول عطا فرمائے، اس کے تحریک کو دوام عطا فرمائے، اس کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے، اور اس کے جو روح رواں امیر وحدت اسلامی ہم سب کے رہنما حضرت مولانا عطاء الرحمن وجدی صاحب حفظہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر کو تادیر قائم فرمائے، ان کا سایہ تادیر قائم رکھے، اور ملت اسلامیہ کے بالخصوص اہل ایمان نوجوان زیادہ فیضیاب ہوں، اور جو ہمارے احباب نے یہ کوششیں اور کاوشیں کی ہیں اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔